أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. या बनी इसराइल, बनी इसराइल या का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। बनी बनी बेटों को कहते हैं। बनी किसको कहते हैं? बेटों को। इसराइल नाम है, ठीक है। ए बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उज़कुरू तुम याद करो, उज़कुरू तुम याद करो। ये इंपेरेटिव टेंस है। उज़कुरू तुम सब याद करो, अमर का सीगा है। उज़कुर तू एक याद कर, आप एक याद करें। उज़कुरा आप दो याद करें। उज़कुरू तुम सब याद करो, ठीक है। जैसे उसकुन, उसकुना, उसकुनु हमने पहले पढ़ा। तुम रहो, उसकुना तुम दोनों रहो, उसकुनु तुम सब रहो। तो उसी तरह उज़कुरू है, ठीक है। निअमती, यहाँ पे दो अल्फाज है, एक निअमत और एक या। निअमत का मतलब होता है निअमत, या का मतलब है मेरी। निअमती मेरी निअमत, अल्लती जो, अनअमतु मैंने इनाम किया है, अनअमतु मैंने इनाम किया है। पहले बता चुका हूं, अनअमता आपने इनाम किया है, ठीक है। अनअमतु मैंने इनाम किया है, अनअमना हमने इनाम किया है। तो यहाँ पे क्या है? अनअमतु मैंने इनाम किया है। अलैकुम दो अल्फाज है, आला और कुम। आला का मतलब है पर, कुम का मतलब है तुम पर। वाव का मतलब है और। औफू तुम पूरा करो, औफू तुम पूरा करो। बेअहदी तीन अल्फाज है, एक बा है, एक आहद है और एक या है, ठीक है। आहदी इसका वैसे लफ्जी मतलब होता है मेरा आहद। लफ्जी तर्जुमा क्या होता है? मेरे आहद को पूरा करो, यानी मेरे साथ किया हुआ आहद, मेरे से किया हुआ आहद, मेरे साथ जो आहद किया है उसको पूरा करो। ऊफी मैं पूरा करूंगा, बिआहदिकुम एक बा है, एक आहद है और एक कुम। कुम का मतलब है तुम, आहद का मतलब आहद यानी तुमसे किया हुआ आहद, तुम्हारा आहद। आहदी मेरा आहद, आहदकुम तुम्हारा आहद, ठीक है। तो बिआहदी मेरे से किया हुआ आहद, बिआहदिकुम तुमसे किया हुआ आहद। वह और इया, यहाँ पे दो अल्फाज है, इया और या का मतलब होता है मुझ। असल में ये ताकीद के लिए आता है, सिर्फ मुझ ही से, सिर्फ मुझ ही से, ठीक है। सिर्फ मुझ ही से यानी मेरे अलावा किसी और से नहीं, सिर्फ मेरे से, ठीक है। पर हबून यहाँ पे एक है फा, एक है फा, फा का मतलब है पस। इरहबू इसका मतलब होता है तुम डरो। नून के नीचे जेर है, इसका मतलब होता है मुझसे, तुम डरो मुझसे, ठीक है। तुम डरो मुझसे, फरहबून तुम डरो मुझसे। अब इसका तर्जुमा देखें। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम मेरी वो नेमत याद करो। उज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम मेरी वो नेमत याद करो। अनअमतु अलैकुम जो मैंने तुमको अता की थी।
वअफ़ू बिअहदी ऊफ़ बिअहदिकुम, और तुम मुझसे किया हुआ आहद पूरा करो ताकि मैं भी तुमसे किया हुआ आहद पूरा करूं। वअफ़ू बिअहदी, और तुम मुझसे किया हुआ आहद पूरा करो। ऊफ़ बिअहदिकुम, ताकि मैं भी तुमसे किया हुआ आहद पूरा करूं। वइय्याय फ़रहबून, और तुम सिर्फ मुझी से डरो, और तुम सिर्फ मुझसे डरो, मेरे अलावा किसी से मत डरो। और तुम सिर्फ मुझसे डरो, मेरे अलावा किसी से मत डरो। व आमीनू, और आमीनू तुम ईमान लाओ। आमिन तू एक मर्द ईमान ला, आमीना आप दो मर्द ईमान लाओ, आमीनू तुम सब ईमान लाओ। व आमीनू, और तुम ईमान लाओ। पहले भी बता चुका हूं, आमनु मीम के ऊपर जबर हो वो सब ईमान लाए, मीम के नीचे जेर हो तो आमीनू तुम सब ईमान लाओ। हुक्म दिया जा रहा है बीमा उस चीज पर जो, दो अल्फाज, एक बा और एक माँ। माँ जो है जो के माना में है, बी का मतलब है पर, यानी उस चीज पर जो अनजल तू मैंने नाजिल किया, मैंने उतारा। जैसे अनाम तू, इसी तरह अनजल तू है। अनजलता आपने उतारा, अनजलना हमने उतारा, अनजल तू मैंने उतारा, मैंने नाजिल किया। मुसद्दिकन तस्दीक करने वाला, मुसद्दिकन तस्दीक करने वाला, लिमा दो अल्फाज, एक लाम है और एक माँ है। लाम का मतलब है उसके लिए, माँ का मतलब है जो। लाम का है उसके लिए, माँ जो। माकुम दो अल्फाज, एक माँ पास, कुम तुम्हारे, यानी तुम्हारे पास है। व और ला तकूनु तुम मत हो जाओ, ला तकूनु तुम मत हो जाओ, अव्वला पहले, वला तकूनु और तुम मत हो जाओ पहले, काफिरिन इनकार करने वाले, कुफर करने वाले, बिही इसका, यानी हमारी आयत का। ठीक है। वला और ला तश्तरू तुम मत बेचो, वला तश्तरू और तुम मत बेचो। ठीक है। या तुम तब्दील, तश्तरू इश्तरा का मतलब असल में होता है बेचना, ये खरीदने के माना में भी आता है और बेचने के माना में भी, कि तुम मत बेचो। भी आयाती मेरी आयात को, समन कीमत को कहते हैं, समन अरबी में किसको कहते हैं, कीमत को। कलीलन कम, थोड़ी। वही या और मुझ ही से, फत्तकून तुम डरो। ठीक है। इसका तर्जुमा क्या हुआ, व आमीनू बिमा अनजलतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, व आमीनू बिमा अनजलतु, और जो कलाम मैंने नाजिल किया है, आमीनू उस पर ईमान लाओ, मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, जबकि वो किताब जो है, जबकि वो जो है तौरात की भी तस्दीक करने वाला है। मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, बनी इसराइल से कहा जा रहा है ना कि जो तुम्हारे पास तौरात है उसकी भी तस्दीक करने वाला है। वला तकूनु अव्वल काफिरिन बिह, और तुम सबसे पहले इसके मुनकिर मत बन जाओ, इनकार करने वाले मत बन जाओ। वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, और मेरी आयतों को मामूली कीमत लेकर मत बेचो। वइय्याय फत्तकून, किसी और के बजाय सिर्फ मेरे से ही डरो, मेरा ही दिल खौफ में रखो, मेरा खौफ ही अपने दिल में रखो। ठीक है, मेरा खौफ ही दिल में रखो। यहां तक तर्जुमा समझ में आ गया आप सबको? दोबारा तर्जुमा कराने की जरूरत तो नहीं है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है।
تو اس کا پہلے ماقبل سے تھوڑا سا ربط بیان کرتے ہیں کہ ماقبل میں جو ہم نے اسباق پڑھے ہیں ان کے ساتھ کیا ربط بنتا ہے، اور آپ سب سے گزارش ہے جن کے کیمرے آن ہے وہ کیمرے آف کریں، جزاکم اللہ خیرہ، بالخصوص خواتین تو بالکل کیمرے آن نہ کریں۔ تو سورہ بقرہ کی ابتدا قرآن مجید کے ذکر سے ہوتی ہے، اور وہاں پہ بتایا گیا کہ قرآن مجید کی ہدایت اگرچہ تمام مخلوقات کے لیے عام ہے، لیکن اس سے نفع جو ہے صرف مؤمنین اٹھائیں گے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے عذاب شدید کا ذکر آیا جو قرآن مجید پر ایمان نہیں لائے۔ ان میں ایک طبقہ کھلے کافروں کا اور منکروں کا تھا، دوسرا طبقہ منافقین کا تھا۔ پھر ان کے کچھ حالات اور کچھ غلط کاموں کا ذکر ہوا، اس کے بعد مؤمنین، مشرکین، منافقین، تینوں طبقات سے خطاب کر کے سب کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تاکید کی گئی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید کے اعجاز کو ذکر کر کے سب کو دعوت ایمان دی گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے بھی مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت ہمارے سامنے آ جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ترغیب ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی فکر ہمیں ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پھر کفار کی دو جماعتیں جن کا ذکر اوپر آیا ہے، ایک کھلے کافر اور منافق، ان دونوں میں دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو بت پرست مشرکین جو صرف باپ دادا کی رسوم کی پیروی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس کوئی علم، پرانا علم یا نیا علم نہیں تھا، یہ عموماً ان پڑھ تھے جیسے عام اہل مکہ۔ اس وجہ سے قرآن مجید میں ان کو امیین کہا گیا ہے، قرآن مجید میں ان کو امیین کہا گیا ہے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو پچھلے انبیاء پر ایمان لائے، آسمانی کتابوں، تورات، انجیل وغیرہ کا علم ان کے پاس تھا، وہ پڑھے لکھے لوگ کہلاتے تھے۔ تو ان میں بعض حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو یہود کہا جاتا تھا، اور بعض عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں سمجھتے تھے، تو یہ نصارہ کہلاتے تھے، یعنی عیسائی۔ تو ان دونوں کو قرآن مجید میں اس بنیاد پر اہل کتاب کہا گیا، نصارہ اور یہود کو اہل کتاب اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب تورات یا انجیل پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ لوگ لکھے پڑھے اہل علم ہونے کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں معزز اور قابل اعتماد سمجھے جاتے تھے، ان کی بات ان پر اثر انداز ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر راستے پر آ جائیں تو دوسروں کے مسلمان ہونے کی توقع بڑھ جاتی تھی۔ مدینہ طیبہ اور اس کے آس پاس اس طرح کے لوگ بہت زیادہ تعداد میں موجود تھے۔ تو سورہ بقرہ یہ چونکہ شروع میں نے بتایا تھا مدنی صورت ہے، اس لیے اس میں مشرکین اور منافقین کے بیان کے بعد اہل کتاب کو خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے۔ یہ 40ویں آیت سے یہ ابتدا ہو رہی ہے، تقریباً 123 آیات، 40ویں آیت سے ابھی جو ہم نے آج تلاوت کی یہاں سے شروع ہوگی 123 آیات، یعنی پہلے پارے کے آخر تک یہ اہل کتاب سے ہی خطاب ہے، جس میں ان کو مانوس کرنے کے لیے پہلے ان کی خاندانی شرافت اور اس سے دنیا میں حاصل ہونے والے اعزاز کا، پھر اللہ تعالیٰ کی مسلسل نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، پھر ان کے غلط کاموں پر ان کی تنبیہ کی گئی ہے اور ان کو صحیح راستے کی طرف دعوت دی گئی۔ تو یہ پہلی آیات جو انشاءاللہ چند دنوں میں ہم پڑھیں گے،
اجمالی طور پر خطاب ہے جن میں دعوت ایمان بھی ہے، اعمال صالحہ کی تلقین بھی کی گئی ہے، پھر بڑی تفصیل کے ساتھ ان سب کو خطاب کیا گیا ہے۔ تو تفصیلی خطاب کی شروع میں اور ختم پر اہتمام کے ساتھ یا بنی اسرائیل فرما کر انہی الفاظ کا اعادہ کیا گیا ہے جن سے ان کو شروع کیا گیا۔ تو بنی اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ بنی اسرائیل کیا ہے؟ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہے، مطلب کیا ہے؟ عبداللہ۔ اسرائیل کیا ہے؟ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے عبداللہ، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ ٹھیک ہے؟ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کے نام متعدد نہیں ہے، صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو نام ہیں، یعقوب اور اسرائیل۔ قرآن میں اس جگہ ان کو بنی یعقوب کہہ کر خطاب نہیں کیا، بنی یعقوب کہہ کے خطاب نہیں کیا، بلکہ دوسرے نام اسرائیل کا استعمال کیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ خود اپنے لقب اور نام ہی سے ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم عبداللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بندے کی اولاد ہیں، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر نہ چلنا چاہیے۔ تو اس آیت میں کیا فرمایا گیا ہے کہ پورا کرو تم میرے عہد کو، یعنی تم نے جو مجھ سے عہد کیا تورات میں، وہ عہد کیا تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، آخر آیت تک۔ یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 12 ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 12 ہے۔ اس میں سب سے اہم معاہدہ تمام رسولوں پر ایمان لانے کا شامل ہے۔ سب سے پہلے عہد میں جو معاہدہ تھا نا کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے، جن میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہے۔ اسی طرح نماز، زکوٰۃ، صدقات بھی اس عہد میں شامل ہے، جس کا خلاصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اتباع ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس عہد سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ تو یہ تو ان سے عہد کی بات تھی۔ پھر آگے فرمایا اوفی بعہدکم، کہ میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، اور وہ یہی آیت نمبر 12 سورہ مائدہ میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ جو لوگ اس عہد کو پورا کریں گے تو ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، جنت میں داخل کیا جائے گا ان کو۔ تو حسب وعدہ ان لوگوں کو جنت کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ اے بنی اسرائیل، تم میرا عہد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا پورا کرو، تو میں اپنا عہد تمہاری مغفرت اور جنت کا پورا کر دوں گا، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ عوام الناس یعنی جو آپ سے اعتقاد کرنے والے ہیں ان سے مت ڈرو، ٹھیک ہے؟ ان کے خواہش کے مطابق یا ان کی خواہش کے خلاف اگر کلمہ حق کہیں گے تو وہ آپ کے معتقد نہیں رہیں گے اور تمہاری آمدنی بند ہو جائے گی۔ اس سے مت گھبراؤ، صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ تفسیر قرطبی میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں اور احسانات یاد دلا کر اپنی یاد اور اطاعت کی طرف دعوت دی ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسی کام کے لیے دعوت دی تو احسانات اور انعامات کے ذکر کے بغیر فرمایا فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو اس میں امت محمدیہ کی خاص فضیلت کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ عہد اور معاہدے کو پورا کرنا ضروری ہے،
اور عہد شکنی کرنا یہ حرام ہے۔ سورہ مائدہ کی پہلی آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود میں مزید وضاحت کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے کہ اوفوا بالعقود، کہ تم اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عہد توڑنے والوں کو جو سزا آخرت میں ملے گی اس سے پہلے ہی ایک سزا یہ دی جائے گی کہ محشر کے میدان میں جہاں تمام افراد جمع ہوں گے، پہلے اور آخری تمام افراد جو عہد توڑنے والے ہوں گے، ان پر ایک جھنڈا بطور علامت کے لگا دیا جائے گا، اور جتنی ہی زیادہ عہد شکنی کی ہوگی اتنا ہی یہ جھنڈا بلند ہوگا۔ اس طرح ان کو میدان محشر میں بھی رسوا اور شرمندہ کیا جائے گا۔ اس میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ، کہ تم مت ہو جاؤ پہلے انکار کرنے والے۔ تو یہاں سے ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا اگر پہلے انکار کرنے والے نہ ہو جائیں، دوسرے نمبر پہ انکار کرنے والے ہو جائیں، کفر کرنے والے بن جائیں، تو کیا وہ چل جائے گا؟ نہیں۔ اس کا مطلب کافر ہونا چاہے وہ سب سے پہلے ہو یا بعد میں، یہ ظلم ہے، جرم ہے۔ لیکن اس آیت میں جو یہ فرمایا کہ تم پہلے کافر نہ بنو، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص پہلے کفر اختیار کرے گا تو بعد میں اس کو دیکھ کر جو بھی کفر میں مبتلا ہوگا اس کا وبال جو اس شخص پر پڑے گا، اس پہلے کافر پر بھی اس کا وبال آئے گا۔ تو یہ اس طرح پہلا کافر اپنے کفر کے علاوہ دیگر لوگوں کے کفر کا سبب بن کر ان سب کی وبال کفر کا بھی ذمہ دار ٹھہرے گا، اور اس کا عذاب جو ہے کافی زیادہ ہو جائے گا۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ، تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص دنیا میں دوسروں کے لیے کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا سبب بنتا ہے تو جتنے آدمی اس کے سبب سے مبتلا گناہ ہوں گے ان سب کا گناہ ان لوگوں کو بھی ہوگا اور اس شخص کو بھی۔ اور اسی طرح جو شخص دوسروں کے لیے کسی نیکی کا سبب بن جائے تو جتنے آدمی اس کے سبب سے نیکی عمل کریں گے اس کا ثواب ان تمام افراد کو ملے گا، اور ایسے ہی اس شخص کو بھی ملے گا جو سبب بنا ہے۔ اور تو قرآن مجید کے متعدد آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں یہ بات کافی وضاحت کے ساتھ مذکور ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ تم مت بیچو میری آیات کو ثمنًا قلیلا، ثمن قلیل کے ساتھ، تھوڑی قیمت کے ساتھ۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگوں کی مرضی، ان کی اغراض کی خاطر اللہ تعالیٰ کی آیات کا مطلب غلط بتا کر یا چھپا کر لوگوں سے پیسے لیے جائیں، لوگوں سے پیسے لیے جائیں، تو یہ کام باجماع امت حرام ہے کہ لوگوں کی مرضی کے مطابق، ان کے خواہشات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی آیت کا مطلب ان کو غلط بتا دیا جائے یا لوگوں سے ان آیت کا ترجمہ چھپا دیا جائے اور اس پر پیسے لیے جائیں، تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن ایک دوسرا مسئلہ کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی آیات صحیح بتاتا ہے یا پڑھاتا ہے، اس کی اجرت لینا کیسا ہے، اس کی اجرت لینا یا اس پر فیس لینا یہ کیسا ہے، تو اس کا تعلق اس آیت کے ساتھ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے یا ناجائز، اس کا اس آیت کے ساتھ بالکل تعلق نہیں ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، ٹھیک ہے۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت اور معاوضہ لینا جائز ہے یا نہیں، تو فقہائے امت کا اس میں اختلاف ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جائز قرار دیتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ اور بعض دیگر ائمہ منع فرماتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
कुरान मजीद को कस्ब माश का जरिए बनाने से मना फरमाया है। लेकिन मुताखिरीन हनफिया जो है, बाद में जो आने वाले हनफिया है, उन्होंने जब हालात का मुशाहदा किया कि पहले तो कुरान मजीद के मुअल्लिमीन को इस्लामी हुकूमत हुआ करती थी, बैतुल माल से खर्चा दिया जाता था, अब हर जगह इस्लामी निज़ाम नहीं है, और उस वजह से मुअल्लिमीन जो कुरान मजीद की तालीम देते हैं उनको कुछ नहीं मिलता, तो अगर वो अपने माश के लिए, अपनी रोज़ी के लिए वो मेहनत मजदूरी या कोई तिजारत करने में लग जाएंगे, तो बच्चों को तालीम कुरान का सिलसिला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर वो कोई और काम करेंगे तो वो पूरा दिन उसमें मशगूल होंगे। इस वजह से जो बाद में आने वाले हनफिया थे, उन्होंने कुरान मजीद पर तनख्वाह लेने को बज़रूरत जायज़ करार दिया। ठीक है, ये तो बात थी। अब एक दूसरी बात कि ईसाल सवाब के लिए जो ख़त्म कुरान कराया जाता है उस पर उजरत लेना वो जायज़ है या नाजायज़? तो तालीम कुरान पर उजरत लेना ये तो जायज़ करार दिया ज़रूरत की वजह से, क्योंकि अगर ये जायज़ ना करार दिया जाता तो एक दीनी ज़रूरत जो है और जिससे पूरा दीन का निज़ाम चल रहा है वो ख़त्म हो जाता, कुरान मजीद की तालीम ख़त्म हो जाती। इसलिए इस ज़रूरत की वजह से उसकी इजाज़त दी गई। लेकिन मुर्दों को ईसाल सवाब के लिए ख़त्म कुरान कराना या कोई दूसरा वजीफ़ा पढ़वाना उजरत के साथ, ये क्या है, हराम है, क्योंकि उस पर किसी आम दीनी ज़रूरत का मदार नहीं है। वो उजरत लेकर पढ़ना क्या है, हराम है। तो इस तरह पढ़ने वाला पढ़वाने वाला दोनों गुनाहगार होंगे। तो जब पढ़ने वाले को कोई सवाब नहीं मिला तो मय्यत को क्या पहुंचेगा? इस वजह से ईसाल सवाब के लिए जो बाज़ लोग कब्र पर कुरान पढ़वाते हैं या उजरत देकर ख़त्म कुरान कराते हैं, तो सहाबा, ताबईन और दीगर तमाम उलमा के नज़दीक ये जायज़ नहीं है, इससे इज्तिनाब करना ज़रूरी है। ईसाल सवाब के लिए बेहतरीन तरीका यही है कि खुद घर वाले बैठकर 1-2 आयत 3 आयत पढ़कर अपने मुर्दों के लिए ईसाल सवाब किया जाए। उसके लिए खाने पीने का या बच्चों को मदरसे से बुलवा कर उनको पैसे देकर ख़त्म करवाना ये ना करे, इससे इज्तिनाब करे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।